بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیا 5,500 سال پہلے فنا ہونے والی ایک قوم کو ایٹمی تابکاری کے ذریعے عذاب دیا گیا تھا؟ تقریباً 5,500 سال پہلے کی بات ہے۔ ایک بہت ہی زبردست قوم ہوا کرتی تھی۔ وہ لوگ سائنسی ترقی اور ٹیکنالوجی کی لحاظ سے ترقیوں کی معراج پر تھی۔ وہ لوگ پہاڑوں کو اس خوبصورت طریقے سے تراش کر مضبوط ترین محلات اور تعمیرات کیا کرتے تھے کہ آج کل کی سائنس ان کے عقل دانش پر اش کر اٹھے۔ وہ لوگ اس قدر ذہین اور ماہرین تعمیرات تھے کہ اللہ کے مقابلے نعوذ باللہ میں جنت بنا دیا کرتے تھے۔ وہ انتہائی طاقتور، قداور اور جینیس تھے۔ اپنی انہی خصوصیات کی وجہ سے وہ اس دور کی سپر پاور کہلاتے تھے۔ اپنی ترقی تعمیرات اور خصوصیات کی وجہ سے سرکش ہوتے چلے گئے۔ وہ خدائے وحدہ لا شریک کے وجود سے منکر ہو گئے تھے۔ انبیاء ان کو ہدایت کی بات سمجھاتے تو وہ ان کا مذاق اڑاتے، اذیتیں پہنچاتے، اپنی بستیوں سے تشدد کر کے نکال دیا کرتے۔ وہ خطہ بہت سرسبز و شاداب تھا، لیکن جب ان پر عذاب نازل کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا تو ان کے ہاں پکروشین روک دی گئی، لیکن وہ پھر بھی باز نہ آئے۔ ان کے ہاں بارشوں اور بادلوں نے اپنے رب کے حکم سے بالکل رخ پھیر لیا، جس کی وجہ سے وہاں قید سالی والی صورتحال پیدا ہو چلی تھی۔ پھر ایک روز انتہائی عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا۔ انہوں نے ایک روز آسمان پر اٹھنے والا ایک دھوئیں کے بادل کو دیکھا جو تیزی سے ان کی طرف بڑھ رہا تھا۔ اس بادل کو دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئے اور سمجھے کہ ان کی قید سالی ختم ہو گئی ہے۔ یہ بادل خوب برسے گا اور ایک بار پھر ان کے ہاں ہر طرف ہریالی اور سبزے کا دورہ دور ہو جائے گا۔ لیکن یہ بادل قہر برسانے والا تھا۔ یہ وہ بادل نہیں تھا، بلکہ اس بادل نے سوائے ان کے مضبوط مکانات محلات کے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ قرآن پاک میں اس واقعے کا ذکر کچھ اس طرح ملتا ہے۔ پھر جب انہوں نے اسے دیکھا کہ وہ ایک ابر ہے جو ان کے میدانوں کی طرف بڑا چلا آ رہا ہے، کہنے لگے، یہ تو ابر ہے جو ہم پر برسے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہی ہے جسے تم جلدی چاہتے تھے، یعنی آندھی جس میں دردناک عذاب ہے۔ وہ اپنے رب کے حکم سے ہر ایک چیز کو برباد کر دے گی۔ پس وہ صبح کو ایسے ہو گئے کہ سوائے ان کے گھروں کے کچھ نظر نہ آتا تھا۔ ہم اسی طرح مجرم لوگوں کو سزا دیا کرتے ہیں۔ سورہ احقاف وہ ایک ایسی تند و تیز اور تابکاری اثرات والی ہوا تھی جس نے ہزاروں سال گزرنے کے بعد بھی اس خطے زمین کو آباد نہیں ہونے دیا۔ وہاں پر کسی نباتات اور ہریالی کو نہ تو چھوڑا تھا اور نہ ہی کسی کو سلامت رہنے دیا تھا۔ وہ ہوا جہاں جہاں سے گزرتی انسانوں کے جسموں سے گوشت کو اتار کر اسے صرف ہڈیوں کا پنجر رہنے دیتی۔ ایٹمی حملے کی طرح انسانوں کے جسموں کا گوشت پگھل کر بھاپ میں تبدیل ہو گیا۔ وہ ہوا ایسی بھانج کر دینے والی تھی جسے تابکاری کسی جگہ کی زمین کے اندر تک اثر کر کے اس کو بھانج کر دیتی ہے، کسی چیز کو پیدا نہیں ہونے دیتی۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد فرماتے ہیں، جب ہم نے ان پر بانجھ ہوا بھیجی، وہ جس چیز پر سے گزرتی اسے بوزیدہ ہڈیوں کیے بغیر نہ چھوڑتی۔ الذرات، اس تابکاری نما ہوا نے ان کے جسموں کو گوشت کے بغیر بوسیدہ ہڈیوں جیسا بنا دیا۔ سب کچھ مٹ گیا، نہ نخلستان رہے، نہ خوشنما باغات، نہ سبزہ۔ ہر طرف اڑتی ریت اور انسانی ڈھانچے رہ گئے۔ یہ پورا خطہ خالی ہو گیا۔ آج بھی یہاں دور دور تک صرف ریت اڑتی نظر آتی ہے۔ آج کے زمانے میں اس خطے کو ربا خالی کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ 4,000 سال گزر گئے۔ ایک روز اسی علاقے سے دنیا کے بہترین انسانوں کا ایک لشکر گزرا جس کی قیادت کائنات کے سب سے بہترین انسان کر رہے تھے۔ لشکر ایک طویل مسافت طے کر کے آ رہا تھا۔ اہل لشکر نے اس خطے میں کچھ کھنڈرات دیکھے تو وہاں کچھ دیر رک کر آرام کرنے اور کھانے پینے کا ارادہ کیا۔
वहीं एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया, वहां कुछ खुश लकड़ी इकट्ठी की और उनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इस बारे मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी, पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को जाया कर दो और उसमें से कुछ भी ना खाओ और ना ही पियो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आके निकल जाओ, वरना तुम सब पर भी बला आ सकती है। यहाँ पर एक कौम को अजाब दिया गया है, यहाँ की किसी चीज को मत इस्तेमाल करना। ये खाना जो एक बड़े लश्कर के लिए तैयार किया गया था बहुत बड़ी मिकदार में था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सारे का सारा जाया कर दिया गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्म जो अल्लाह ने अता किया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर ना नजर आने वाली वबा या बला का पता लगा लिया था।